الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال المنفرد بالبقاء والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر أمته من مجالسة الأشرار وصلى الله على آله وصحبه إلى يوم المرجع والمآل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سرکشوں مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں سرکشوں مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں ظلم و استبداد کی بنیاد ڈھا سکتا ہوں میں نور ایمان سے مٹا سکتا ہوں طریقی دہر اندھیروں کو روشنی بنا سکتا ہوں میں آسمان تک اڑنے والے مجھ کو ذلت سے نہ دیکھ یہ فلک کیا ماورائے فلک جا سکتا ہوں میں کیا جلائیں گی بھلا میرا نشیمن بجلیاں خرمن بجلی پر بھی بجلی گرا سکتا ہوں میں تیری عزت سیرت اسلاف میں ہے اس نقطہ گوہر کو سمجھا سکتا ہوں میں حضرات آج عالم اسلام جن حالات سے دوچار ہے اس سے قبل کبھی ایسے حالات نہ تھے وہ عالم اسلام جو کبھی سیادت و قیادت کا امام تھا آج یہود و ہنود کی چاپلوسی کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ عالم اسلام جس سے کبھی کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں لرزہ برندام تھی آج اس کے سامنے اسرائیل جیسا باولا کتا بھونکتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ عالم اسلام جس نے ظالم اور متکبر حکمرانوں کے چھکے چھڑا دیے آج محکومی کی زندگی کو اپنے لیے عافیہ سمجھتا ہے وہ عالم اسلام جس نے اپنے حسن اخلاق اور تلواروں سے دنیا کے نقشے بدل دیے تھے آج انگریز کی چاکری کو اپنا فخر جانتا ہے وہ عالم اسلام جس نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا تاریخ کا دھارا بدل دیا آج پاتال کو چھوتا اور کفار کے چاپلوسی کو اپنی کامیابی گردانتا ہے وہ عالم اسلام جو عزت شرف بلندی اور غیرت مند ہونے کا سبق دیا کرتا تھا آج ضربت علیہم الذلت والمسکرہ کا مصداق بنا ہوا نظر آتا ہے صدر محترم آج حالت تو یہ ہے کہ سچ کہنے والے مسلمانوں کی زبانیں خاموش کر دی جاتی ہیں اٹھنے والی نظریں جھکا دی جاتی ہیں بلند ہونے والے ہاتھ قلم کر دیے جاتے ہیں زندگی سہمی ہوئی ہے اور موت کا راج ہے اور مسلمان ہونا ناقابل معافی جرم بن چکا ہے گرامی قدر سامعین آج میں کون سے بگاڑ کی بات کروں کشمیر کے واقعات کا نقشہ کھینچوں یا غزہ میں زشتی حیات کا ذکر کروں بارود کی بو کا حوالہ دوں یا کفار کی قید میں تڑپتی زندہ لاش ڈاکٹر عافیہ کا تذکرہ کروں لبنان میں موت کے مناظر دکھاؤں یا فلسطین اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے جانیں لٹانے والے غیور مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے رکھوں حضرات کتنے مجاہدین تھے جنہیں فلسطین اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے شہید کر دیا گیا کتنے وہ بچے تھے جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم مل رکھا تھا انہیں گولیوں سے بھون ڈالا گیا کتنے وہ باعمل اور صالح کردار مسلمان تھے جن کی پیشانیوں کو دیکھ کر آسمان کا سورج بھی شرما جایا کرتا تھا انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا کتنی وہ عزت مآب مائیں اور بہنیں تھیں کہ جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا تھا ان کی عزتوں کا بمال کر کے ان کو ذبح کر دیا گیا کتنی وہ معصوم اور ننھی پریاں تھیں کہ جن کے مسکرانے سے ارد گرد کا ماحول بھی جگمگا جایا کرتا تھا انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا کتنے وہ گھر تھے جنہیں مسمار کر دیا گیا کتنی وہ عمارتیں تھیں جنہیں میزائلوں کا نشانہ بنا دیا گیا کتنی وہ مساجد تھی جنہیں شہید کر دیا گیا معزز سامعین کون سا وہ ظلم ہے جو فلسطینیوں پر نہیں ڈھایا گیا کون سا ہلاکت کا وہ طریقہ ہے جو فلسطینیوں پر نہیں آزمایا گیا کون سا وہ بربادی اور تباہی کا راستہ ہے جو فلسطینیوں کے لیے اختیار نہیں کیا گیا تو خاموش کیوں ہے اے ہوا تم بیان کیوں نہیں کرتی
اے خورشیدی ابدار تو شرم سے منہ کیوں نہیں چھپا لیتا؟ آج امت مسلمہ کی بیٹیاں بے سہارا ہو گئی، آج امت مسلمہ کی بیٹیوں کے سروں سے آنچل کھینچے گئے، آج امت مسلمہ کی بیٹیاں لٹتی رہی اور تو ہمیں موت سے ڈراتا رہا، میزائلوں اور بارود کے حوالے دیتا رہا، گولیوں اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہ کرتا رہا۔ اے مسلم نوجوان، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا رہا اور تو اپنے موبائل پر فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کے پروگرام دیکھتا رہا، گندی ننگی فلمیں اور ناچ گانے سنتا رہا۔ حضرات، آج اگر ان مظلوموں کی چیخیں اور صدائیں مسلم حکمرانوں کے کانوں سے نہیں ٹکراتی تو میں کہنا چاہوں گا، اے مسلم حکمرانوں، میں تمہارا نوح کروں یا فلسطین کے انداسوں کا کہ جن کو کفن دینے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں، میں تمہارا نوح کروں یا معصوم بچوں کا کہ ان کی مسکراہٹیں عمارتوں میں دفن کر دی گئی، میں تمہارا نوح کروں یا بریش بوڑھوں کا جو ہاتھ اٹھائے یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدر محترم، کبھی سوچتا ہوں خدایا کہ تیرے نبی کی امت کو کیا ہو گیا؟ بہادری اور دلیری کہاں گئی؟ جوان مردی اور جاوازی کہاں گئی؟ جرت، شجاعت اور بے باکی کہاں گئی؟ غیرت ایمانی کہاں سو گئی؟ ہائے، کہاں گئے امت مسلمہ کے غیرت مند لوگ؟ کہاں گئے محمد بن قاسم کے ورثاء؟ کہاں گئے خالد بن ولید کے بیٹے؟ کہاں گئے صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے؟ کہاں گئے قتیبہ بن سعید کے نام لیوا؟ کہاں گئے دین محمد کے وفادار؟ شاعر نے کہا تھا، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو جو روک لیتے ہیں بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ ڈلہ بغلہ کی 21ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس میں شریک ہونے والے غیور مسلمانوں، میں نے ان حالات کے تناظر میں سوال کیا، کیا دنیا کے منصفوں انصاف کے جھوٹے دعوے داروں مجھے اس بات کا جواب تو دو کہ لوگوں کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ لوگ اپنے گھروں میں محصور رہ کر بھی دہشت گرد تھے؟ کیا یہ لوگ اپنے گھروں میں محصور رہ کر بھی ظالم تھے؟ کیا یہ لوگ اپنے گھروں میں محصور رہ کر بھی عالمی امن کے لیے خطرہ تھے؟ کیا قصور تھا ان معصوم بچوں کا؟ کیا قصور تھا ان بوڑھوں کا؟ کیا قصور تھا ننھی پریوں کا؟ کیا قصور تھا نفت معاب ماں اور بہنوں کا؟ اے اقوام متحدہ کے سپاہ قاتلوں، اے سلامتی کونسل کا ڈنڈورا پیٹنے والے بے ضمیر اور بے غیرت لوگوں، سنو، ان کا قصور یہ تھا کہ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ حضرات، میں بات کو آگے بڑھاتا چلوں، آج مسجد اقصیٰ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ وہ مسجد اقصیٰ جس کی تعریف کرتے ہوئے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى ہوا۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصیٰ و مسجد ھذا۔ گرامی قدر سامعین، موثر جامع مولانا محمد بلال ثاقب صاحب عبداللہ، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ امن پوری اور معزز علماء کرام اور اپنے اساتذہ کی موجودگی میں اسلامی ممالک کے حکمرانوں اور آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا، امریکہ ہو یا برطانیہ، روس ہو یا اقوام متحدہ، سلامتی کونسل ہو یا عالمی عدالت، یہ سب کفار کے نمائندے ہیں۔ بولیے، یہ سب کس کے نمائندے ہیں؟ زور سے بولیے، یہ سب کس کے نمائندے ہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے، یہ سب کس کے نمائندے ہیں؟ یہ سب کفار کے نمائندے ہیں، کفار کا دفاع کرنے والے ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ ہمدرد نمائندے نہیں ہو سکتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ حضرات، میں آخر میں امت مسلمہ کی ذلت کے اسباب کے حل بھی بیان کرتا چلوں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کا نفاذ۔ نمبر 2، جذبہ اتحاد۔ نمبر 3، بہن کا علاج۔ نمبر 4، شوق جہاد۔ اگر امت مسلمہ ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر سمو لے تو ساری دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے۔ زیبکار سامعین، جامعہ اسلامیہ سلفیہ ڈلہ بغلہ آج معاشرے میں قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا آپ کی آنکھوں کا تارا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، دینی و دنیاوی تعلیم میں یکساں ماہر ہو، دنیا کے جاہ و جلال کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا، تفرقہ بازی سے نفرت کرنے والا اور اسلاف کی سیرت اپنانے والا ہو، تو آئیے
اسلام ہے سلفیہ ڈل بغلا کا انتخاب کیجئے. آخر میں کہوں گا شعر کی زبان میں, جو رہ گیا وہ منظر بنا بھی سکتے ہیں, جو رہ گیا وہ منظر بنا بھی سکتے ہیں, ہم اس بلندی پر دوبارہ آ بھی سکتے ہیں. اگرچہ خشک پڑے ہیں کئی زمانوں سے, جو رو میں آئے تو دریا بہا بھی سکتے ہیں. ہوائیں دہر لگتی ہیں تو چراغوں سے, بھڑک اٹھے تو تجھ کو جلا بھی سکتے ہیں. والسلام علیکم.